کہ جس کو زبان پر جاری کرنا بھی پیغمبر کے لیے حرام ہے. پیغمبر نے کچھ نہیں کہا. جناب حمزہ شکار سے واپس آ رہے ہیں, تیر کمان ہاتھ میں, توجہ فرمائیے گا, اور یہ ملعون جا کر کے کعبے کے قریب کافروں سے خوش ہو کر بتا رہا تھا کہ آج میں نے محمد کو یہ کہا. اور ادھر جب آئے جناب حمزہ تو ایک عورت جو مسلمان ہو چکی تھی غالباً, اس نے یہ کہا کہ حمزہ کاش کہ تم تھوڑی دیر پہلے آ گئے ہوتے اور وہ الفاظ تم سن لیتے جو ابو جہل نے محمد کے لیے استعمال کیے. اب وہ حمزہ جو گھر کی طرف جا رہے تھے, ایک مرتبہ غصے کے عالم میں, منظر دیکھیے گا باپ, یہ سب اسلام کے پہلے کی باتیں ہیں جن کو عام طور پر لوگ بیان نہیں کرتے. جناب حمزہ تیر لیے ہوئے لوہے کا آئے, سب کافر بیٹھے ہوئے, سب کافر چلے ہوئے بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ جناب حمزہ نے ابو جہل کے سر پر تیر لگایا اور کہا کہ آج تو حمزہ اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک تیرا قصہ تمام نہ کر دے گا. توجہ ہوئیے گا, کہا خبردار, یا تو تم سب عہد کرو کہ آج سے ہمارے بھتیجے کی شان میں نازیبہ کلمات نہیں کہو گے, ورنہ آج ہی فیصلہ ہو جائے گا. اب کافروں نے نفاق کا لہجہ استعمال کر کے ابو جہل کو بچا لیا. اتنا تو طے ہو گیا نا کہ حمزہ نے ایک بات قائم کر دی کہ اب جو بھی رسول کی شان میں نازیبہ کلمات کہے گا اس سے حمزہ نپٹنے کے لیے تیار ہے. توجہ کیجیے گا. اب جناب حمزہ نے جب یہ کام کیا, جناب حمزہ نے جب یہ کیا تو اب ادھر بھی سازشیں بڑھنے لگی. کہا ایسا کرو کہ اب ایک ایسا طریقہ اپناؤ کہ سب لوگوں کو جمع کرو, سب لوگوں کو بلاؤ, سب لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی ایسا کام کرو کہ ان کو جو ہے تبلیغ دین نہ کرے. حج کا موقع آنے والا ہے, کعبے کے گرد لوگ جمع ہوں گے, آؤ ہم خود ایسی کوئی بات کریں, بلائیں لوگوں کو, ان کو بلا کر سمجھائیں کہ محمد کا مشن ناکام ہے. تو یہ لوگ راستے ہی پر جا کر بیٹھ گئے کہ جو لوگ بھی آ رہے ہیں کعبے کے طواف کے لیے ان کو روکا جائے, ان کو منع کیا جائے کہ محمد کی باتوں کو نہ سننا, محمد کی باتوں کو نہ سننا. اور اس بات سے روکا گیا, اس بات سے منع کیا گیا. لیکن جب لوگ آئے اور رسول کی زبان سے قرآن کے الفاظ سنے, توجہ فرمائیے گا, تو قرآن کے الفاظ کا اثر ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ تو کسی بشر کا کلام نہیں ہے, اس لیے کہ یہ الفاظ کبھی بھی کسی بشر کی زبان سے ہم نے نہیں سنے. تو کہا کہ ایسا کر لیا جائے کہ مقابلہ ہو جائے. توجہ فرمائیے گا, جب قرآن کے مقابلے کی بات آئی تو نبی نے قرآن کا مختصر ترین سورہ جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اب دیکھیے بات علمی شروع ہو گئی, اس پر تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ علم حق ہے اور حق طاقت ہے. یہ حالت میں کچھ بھی آدمی کر لے جائے, لیکن جب علم کی بات شروع ہو جاتی ہے اور محمد مصطفیٰ نے قرآن کے مختصر کے سے سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کیا تو میٹنگیں ہوئی. توجہ فرمائیے گا, شورا بنی, کمیٹی بنی کہ سب مل کر آؤ اس مختصر سے سورہ کا جواب دے آئے. لیکن بہت دنوں کے بعد بھی جب جواب نہ آ سکا تو جا کر کے اس سورے کے نیچے سب نے متفقہ طور پر یہی جملہ لکھ دیا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. ان تین مصروں کے بعد گویا کہ چوتھا مصرع لگا دیا, اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے, اپنی مجبوری کا اقرار کرتے ہوئے کہ ما ھذا کلام البشر. بھائی توجہ فرمائیے گا, یہی جملہ لکھ دیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے,
یہ کلام بشر نہیں ہے. کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی کہ بھائی سورہ کوثر لگا اس زمانے میں تھا، لیکن آج تک دعویٰ برقرار ہے کہ اگر کسی میں ہمت ہو تو سورہ کوثر کا جواب لے آئے. اگر کوئی لانا چاہے تو لے آئے. لیکن آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی سارے کافروں مشرکوں منافق مل کر بھی سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکے. تو جب 14 صدیاں گزرنے کے بعد لوگ سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکے تو ساقی کوثر کا کیا جواب آئے؟ کوثر کا جواب کیا آئے گا؟ اور یہ سورہ کوثر، کیا کہنا اس سورہ کوثر کا، کیا کہنا اس سورہ کی عظمت کا، کیا کہنا اس سورہ کی منزلت کا. اس لیے کہ اس سورہ کے نزول کا میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن میں نے ابھی اپنے ذہن میں جو حساب لگایا ہے جناب سیدہ کی عمر کا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئیں. ادھر آغوش خدیجہ میں سیدہ اور ادھر قلب پیغمبر پر سورہ کوثر. اس لیے کہ بہرحال یہ طے ہے کہ سورہ مکی ہے اور جناب سیدہ کی ولادت بھی مکے میں ہوئی ہے. توجہ فرمائیے گا، جناب سیدہ کی ولادت بھی مکے میں ہوئی ہے. اس سورہ کوثر کے لیے دونوں تفسیریں ہیں. کچھ لوگ اس کوثر کی بات کرتے ہیں جس کا ساقی میرا مولا ہوگا. کچھ لوگ کوثر سے مراد کثرت نسل، انا آتینا کل کوثر، رسول وہ لوگ جو تم کو اختر کا دانہ دیتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، وہ لوگ جو تم کو اختر کا دانہ دیتے ہیں، وہ لوگ تم سے اختر کی بات کرتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ پروردگار نے ہم کو کثرت نسل عطا کی ہے، کثرت نسل عطا کی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے پیغمبر کی زبان پر سیدہ کی ولادت سے کچھ قبل یہ الفاظ آئے ہوں اور پھر انہی الفاظ کو پیغمبر کے لیے قرآن بنا کر بھیجا گیا ہو. توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ یہ سورہ کی تفسیر یہی ہے. سورہ کی تفسیر یہی ہے کہ سورہ کوثر نسل پیغمبر کی ضمانت ہے، نسل پیغمبر کی ضمانت ہے. اور یہی وجہ ہے جو لوگ پیغمبر کو اختر کے تانے دیا کرتے تھے ان کی نسل کا پتہ نہیں چلتا، لیکن آج بھی نسل محمد برقرار ہے، قائم ہے. ارے میں کیا کہتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، قائم ہے، قائم کا سلسلہ بھی قائم ہے. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ سب عقد ابو طالب کا نتیجہ ہے. کہاں سے کہاں آ گیا، آپ میری طرف متوجہ ہو جائے. اس لیے کہ اب گفتگو یہاں پر جائے گی، اب آپ بھی کمال پڑھا کر سنیں. یہ سب عقد ابو طالب کا نتیجہ ہے. بھائی میں نے اپنے یہاں سنا ہے، شاید آپ کے یہاں بھی یہ رواج ہو کہ بعض جناب خاندانوں کے مخصوص ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا نکاح تو فلاں جناب ہی پڑھیں گے، اس لیے کہ ان کے نکاح پڑھنے میں برکت ہے. پتہ نہیں ابو طالب نے کس نیت سے محمد کا پہلا نکاح پڑھا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایسی بیٹی پیدا ہوئی، میں کیا کہہ رہا ہوں، ورنہ نسل کا سلسلہ قیامت تک نہیں جاتا. پتہ نہیں ابو طالب کی زبان کا کیا اثر تھا کہ ایسی بیٹی پیدا ہوئی جس سے ایک ایسی نسل چلی. پروردگار نے بھی کہا ہے ابو طالب اگر تیرا بیٹا، توجہ کیجیے گا، اگر تیرا بیٹا ہمارے دین کے لیے قربانیاں دے گا تو میں اس کی نسل کو باقی رکھوں گا، اس کی نسل کو بچاؤں گا. ابو طالب نے کہا پروردگار تیرا شکریہ، پروردگار تیرا شکریہ. ادھر قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا. بھائی توجہ کیجیے گا، ابو طالب نے کیا شکریہ، اب قرآن کے آیت کے مطابق اس میں ہونا چاہیے اضافہ. میں کیا کہہ رہا ہوں، جب علی پر شکریہ ادا کیا تو کہا حسن دوں گا، حسن پہ شکریہ ادا کیا کہا حسین دوں گا، حسین پہ شکریہ ادا کیا کہا زین العابدین دوں گا.
زین العابدین پہ شکریہ ادا کیا، کہا محمد باقر دوں گا، محمد باقر پہ شکریہ ادا کیا، کہا جعفر صادق دوں گا، جعفر صادق پہ شکریہ ادا کیا، کہا مرشد کاظم دوں گا، مرشد کاظم پہ شکریہ ادا کیا، کہا علی رضا دوں گا، علی رضا پہ شکریہ ادا کیا، کہا محمد تقی دوں گا، محمد تقی پہ شکریہ ادا کیا، کہا علی النبی دوں گا، علی النبی پہ شکریہ ادا کیا۔ اس لیے کہ ادھر سے آیت آ رہی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے ہم زیادتی کریں گے، ضرور ضرور زیادتی کریں گے۔ علی النبی دیا، پروردگار نے عطا کیا، ابو طالب نے شکریہ ادا کیا، یعنی ادھر سے عطا چل رہی ہے، ادھر سے شکر چل رہا ہے، ادھر سے عطا چل رہی ہے، ادھر سے شکر چل رہا ہے۔ اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں، ان کے شکریہ میں کوئی کمی نہیں، وہ عطا کرتا جا رہا ہے، یہ شکریہ ادا کرتے جا رہے ہیں۔ بھائی کیا کہنا، یہاں تک کہ سلسلہ پہنچا 11ویں امام تک، کہ ابو طالب تیرا شکریہ نہ رکے گا، میری عطا نہ رکے گی، ابو طالب یاد رکھ تیرا شکریہ دائم رہے گا، میرا عطیہ قائم رہے گا۔ سلوات دعوت ذوالشیرہ پیغمبر کی 23 سالہ زندگی، توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ بعثت کے 5ویں سال ہے، میں نے جو حساب لگایا ہے، اس لیے کہ وقت شہادت جناب سیدہ کی عمر 18 سال، پیغمبر کی تبلیغی زندگی کی عمر 23 سال، اور سیدہ اور جناب رسول خدا کی وفات اور شہادت کی تاریخ ایک ہی سال۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت سے 5 سال کے عرصے میں بعثت کے سیدہ کی ولادت کی۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابھی ایک سسٹم کو بدلا تھا، میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، غلام کو مؤذن بنا کر آقا اور غلامی کے فرق کو مٹایا، اس لیے کہ وہاں غلاموں پر بڑا ناز کیا جاتا تھا۔ دوسرا ظلم بیٹیوں پر ہوتا تھا، میں کیا کہہ رہا ہوں، دوسرا ظلم بیٹیوں پر ہوتا تھا، زندہ سرگور کر دیا جاتا تھا۔ رسول نے کہا بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، نعمت پر شکر کم سے کم ادا کرنا ہے، رحمت پہ کچھ نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، بیٹے کے لیے حساب و کتاب ہے، بیٹی خود اپنے گھر کی ہو جائے گی، میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن بیٹی بھی کیسی ملی، اگر موقع ملا تو میں آگے کی 2 مجلسوں میں عظمت جناب سیدہ بیان کروں گا، لیکن یہاں پر علامہ طارق جوہری صاحب کا یہ جملہ کہ عظمت جناب سیدہ کا کوئی جواب نہیں، پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ دوں، اگر آپ بیداری سے سننے کے لیے تیار ہیں، سیدہ نہیں 14 کا معصومین میں جواب نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی فہرست عصمت میں 14 لاجواب، میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن معصوم تو انبیاء بھی ہے، ملائکہ بھی ہے، لیکن فہرست عصمت میں 14 لاجواب، اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں فہرست عصمت میں 14 لاجواب اور 14 میں سیدہ لاجواب، میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی تو توجہ کرو، پوری طرح بیدار ہو گئے، اس لیے کہ معاملہ ام الائمہ کا ہے۔ فہرست عصمت میں 14 لاجواب، 14 میں سیدہ لاجواب، کیوں؟ اس لیے کہ 13 مرد ہیں، ایک دوسرے کا جواب سیدہ تنہا عورت، کہہ دوں کہ جس طرح سے صنف الہ میں پروردگار وحدہ لا شریک، اسی طرح سے فہرست انسان میں سیدہ وحدہ لا شریک۔
بیوی کو ملا وہ کسی کو نہیں. انتہا یہ ہے، فخر محسوس کرتا ہوں یہ جملہ کہتے ہوئے ام الائمہ کے لیے، انتہا یہ ہے کہ کفو ہونے کے باوجود علی کو بھی وہ شرف نہیں ملا. کفوئے سیدہ ہونے کے باوجود، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کبھی آپ نے کسی ذاکر کو سنا کہ علی آتے ہو تو رسول کھڑے ہو جاتے ہو؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے، یہ صرف ایک ذات کا کمال ہے، باپ نہیں نبوت کھڑی ہو رہی ہے. یہ کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کرو، شاید میں کہنے جاؤں، شاید اسی لیے پروردگار نے بھی احتیاط لگائی. ابھی تو خدا کے قسم معراج پر گفتگو پہنچ گئی، اب آپ خاموش خود نہ بیٹھ سکیں گے. میں کیا کہنے جا رہا ہوں توجہ کیجیے اب آپ، کہ اسی لیے پروردگار نے نبی سے کہلایا کہ بیٹی تک معاملہ نہ رکھو کہ کوئی یہ کہے کہ بیٹی کا احترام کیسا، کہہ دو بیٹی ہے لیکن ماں کا درجہ رکھتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی یہ ایسی بیٹی جو ماں مرتبہ ہو جائے. جملہ کہہ دوں، مومنین کی ماں بننا اور ہے، خاتم النبیین کے لیے ماں کا درجہ لینا اور ہے. تو کبھی آپ نے سوچا، غور کیا کہ یہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا جو ہوتا ہے، اور یہ جب بات کہی، کوئی دستور ہے جن کا ہر آدمی کو خیال رکھنا چاہیے. دستورات میں یہ بات شامل ہے کہ نہیں کہ اگر کوئی چھوٹا اپنے بڑے کو کوئی تحفہ دے تو ضروری نہیں ہے کہ بڑا وہ تحفہ کھڑے ہوگا قبول کرے، لیکن کوئی بڑا اگر کسی چھوٹے کو کوئی تحفتاً کوئی چیز دے، کوئی ہدیہ، کوئی نذرانہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، تو تقاضا کیا ہے کہ چھوٹا اس تحفے کو، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، اس تحفے کو کھڑے ہو کر قبول کرے. بھائی سیدہ کیا ہے؟ عطیہ پروردگار، تحفہ پروردگار. جبھی تو کہنا انا اعطیناک الکوثر، یہ عطیہ پروردگار تھا جس کے احترام میں نبوت کھڑی ہو جایا کرتی تھی. سوچے اور کریں کہ عظمت سیدہ کیا ہے، سیدہ کی عظمت کیا ہے. سیدہ کو مرکز جو بنایا گیا، یہ حدیث کتاب ہے. ایسے ہی مرکز تعارف سیدہ نہیں بن گئی جناب سیدہ تعارف کا مرکز، اس لیے کہ نبوت بھی سیدہ کے ذریعے پہچنوائی جا رہی ہے، امامت بھی سیدہ کے ذریعے پہچنوائی جا رہی ہے. اس لیے کہ سیدہ اس سمندر کا نام ہے جس سے نبوت و امامت ملتے ہیں. بیٹی نہ ملی، یہی تو وجہ تھی کہ جو سکون کہیں نہ ملتا تھا. ارے میں کیسے کہوں، وہ سیدہ کے گھر میں جا کر رسول کو ملتا تھا. ذات رسالت دور ہوتا تھا خانہ سیدہ میں. حدیث کے ساتھ گواہ ہے کہ بدل رسالت کو ضعف آ گیا تھا، کمزوری آ گئی تھی، تو ذوق کو دور کیا جا رہا ہے سیدہ کے گھر میں جا کر. کیا کسی بزرگ کو اگر کوئی کمزوری آ جائے تو کیا اس کا طریقہ ہے؟ سو جائے. وہ میں نے مان لیا سو جائے، لیکن سونے کے بعد اپنے جیسا سمجھو گے تو نہ نبی سمجھ میں آئے گا نہ علی. توجہ فرمائیے گا، ورنہ سیدہ سے کہا تھا نبی نے، ایسے ہی نہیں جا کر سو گئے تھے، کہہ کے گئے تھے، بیان کر کے گئے تھے. بیٹی نے خود چادر کا انتظام کیا تھا، نبی سیدہ سے بتا کر لیتے تھے، اور حسن و حسین بھی سیدہ سے پوچھ کر جا رہے تھے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی اتفاقی بات نہیں تھی کہ نبی تھکن محسوس کی نبی نے خانہ سیدہ میں بغیر بتائے ہوئے آ کر لیٹ گئے. نہیں، سیدہ کو بتایا، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ مان اللہ بچے عام بچوں کی طرح کھیلتے ہوئے آئے اور نانا کے پاس چلے جائیں. نہیں، کہا میں نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں.
کرتی ہے. تلوار سے یہ جب بھی کمزوری آئے، میں کیا کہہ رہا ہوں، کمزوری رسالت کی ہے، محمد کی نہیں. رسالت کی کمزوری اگر دور ہو سکتی ہے تو وہ امامت کے ذریعے سے، اور امامت میں رسالت سے جدا کوئی چیز نہیں ہے. الگ الگ ہے تو کمزور ہے، جمع ہو جائے تو طاقتور ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے. یہ آ گئے، ضعف دور ہو گیا، کمزوری دور ہو گئی، سیدہ کو تعارف کا مرکز بنا دیا گیا. تو جب بھی کوئی بات کمزوری کی آئے گی، یہی آگے آئیں گے. میں آ گیا منزل تک، اور اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ عظمت جناب سیدہ بھی بیان ہوگی، اور میں ہجرت تک کا سفر بھی کروں گا. آگے کی 2 مجلسوں میں آپ حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ 2:30 بجے میرے خیال سے اعلان کیا گیا ہے، ٹھیک وقت پر مجلس شروع ہو جائے گی. بلا فاصلہ آپ حضرات کھانے اور نماز سے فارغ ہو کر پھر تشریف لے آئیں، پھر سنیں کہ عظمت سیدہ کیا ہے، ام الائمہ کی عظمت کیا ہے. وہ جو 11 اماموں کی ماں ہے، وہ جو علی کا پھپھو ہے، وہ جو رحمت للعالمین کا سہارا ہے، وہ جو محمد کے سکون کا ذریعہ ہے، جس کا نام زہرا ہے، جس کا نام عذرا ہے، جس کو بطول بھی کہتے ہیں، جو عالمین کی عورتوں کی سردار بھی ہے، توجہ فرمائیے گا، اور جس کا قصیدہ پڑھنا شرف ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. نام کی صدیقہ ہونا اور ہے. یہ محمد لطف لیں گے آپ، میری پوری توانائی کے ساتھ عظمت سیدہ بیان کروں گا. تو جب بھی کوئی بات آئی، یا تو چادر میں جمع ہو کر یہ کام انجام پایا، تاکہ اگر چادر میں جمع ہونے کا موقع آئے گا تو چادر کے نیچے آ کر کمزوری دور ہوگی، اور اگر مباہلے میں جانے کا مرحلہ آئے گا تو میدان میں جا کر کمزوری دور کی جائے گی. یہاں رسالت کی بات تھی، وہاں وحدت کی بات تھی. توجہ فرمائیے گا. اور وہی تو میں کہتا ہوں، سمجھنے والے سمجھتے نہیں، غور کرنے والے غور نہیں کرتے کہ آل محمد کا مرتبہ کیا ہے. ورنہ میں نے عرض کیا ہے کہ مجھے آپ بتائیں، کیا نصارے نجران کے سامنے رسول قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ رہے تھے؟ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے لیکن نہیں مان رہے تھے. کہ اگر قرآن سامنے سے نہ مانیں گے تو قرآن ناطق کو لے کر آ جاؤں گا. میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی جب کوئی قرآن سے نہ سمجھے تو اس کو آل محمد سے سمجھاؤ. یہ رسول کی سیرت ہے، یہ رسول کا انداز ہے. تو جب بات مباہلے کی آئی تھی تو مباہلے میں آ گئے. مباہلے سے آگے کی بات اگر جائے گی تو ابھی تو مباہلے کا میدان ہے، لیکن وقت گزرے گا، زمانہ آئے گا تو یہی حسین ہوگا جو ابھی تو آغوش رسالت میں ہے، کل قافلہ سالار بن کر جائے گا. اور پھر اس مختصر سے قافلے کے سب نمائندے ہوں گے. اگر یہاں پر رسول ہیں تو وہاں پر شبیہ رسول ہوں گے، اگر یہاں پر علی ہیں تو وہاں پر عباس ہوں گے، اگر یہاں پر حسن ہیں تو وہاں پر قاسم ہوں گے، اگر یہاں پر بی بی سیدہ ہیں تو وہاں پر بی بی زینب ہوں گی. سب کی نمائندگی ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ خاندانی جنگ ہے، نہیں، یہ بھی توحیدی کی جنگ ہے. نام بدلے ہیں، انداز نہیں بدلے. وہاں نصارے نجران تھے تو یہاں نام کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. نام کے کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. نیت دیکھو، نیت. نمازی بھی تھے، روزے دار بھی تھے، حاجی بھی تھے، قاری بھی تھے، لیکن حسین جیسے نمازی کا خیال نہ کیا. اور میں ہر سال اس مجلس میں کسی رخ سے وظائف کی بات میں داخل ہوتا ہوں کہ اسی لیے جو روز کا مؤذن تھا اس کو روکا، اور عاشور کے دن علی اکبر سے کہا، میرے لال گلدستہ اذان پر جاؤ، تاکہ کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم سمجھ نہ پائے. شاید گفتار رسول سے ان کو رسول یاد آ جائے.
اور اسی لیے علی اکبر کو جنگ کی اجازت دی کہ شاید علی اکبر کی صورت سے صورت رسول یاد آ جائے، لیکن نہ گفتار کا کوئی اثر پڑا نہ رفتار کا. ہاں بتاؤ، علی اکبر سب کا مرکز، حسین کا بیٹا ہے، عباس کا بھتیجا ہے، لیلا کا لال ہے، زینب کے دل کی ٹھنڈک ہے. خدا نوجوانوں کو علی اکبر کے غصے میں سلامت رکھے، ماؤں کی گودیاں آباد رہیں، باپ کے کلیجے ٹھنڈے رہیں. میرے نوجوانوں، علی اکبر کے نام پر تم بہت روکتے ہو، لیکن دعا کیا کرو کہ علی اکبر کے رستے میں پروردگار ہمارے کردار کو نیک بنا دے. یقیناً شہزادے کے رستے میں دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، کوئی دعا رد نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک شخص آیا تھا اس ارادے کے ساتھ کہ ہم کو بھی علی اکبر جیسا بیٹا مل جائے. حسین نے کہا بھائی میں تیرے لیے دعا تو کر دوں گا، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دے کہ اگر تجھ کو علی اکبر جیسا بیٹا مل جائے اور وہ 18 سال کا ہو اور اس حسین و جمیل بیٹے کے پیر میں تیر لگ جائے تو کیا تو برداشت کر لے گا؟ وہ بدو عرب صحرائی سڑک گیا. میں تو یہ چاہوں گا کہ وہ تیر اس بیٹے کے پیر میں نہیں بلکہ میری آنکھ میں لگ جائے. کافر علی اکبر جیسے بیٹے کی تمنا نہ کر، اس لیے کہ جب علی اکبر 18 سال کا ہو جائے گا تو علی اکبر کے سینے میں برچی کی لگی لگے گی. اداکاروں، آپ رونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، روئیے، رونے میں کوئی شرم نہ کیجیے، اس لیے کہ معاملہ علی اکبر کا ہے. لیلا کو قرضہ دینا ہے، زینب کو قرضہ دینا ہے. میں نے کہا نا سب کا مرکز ہے علی اکبر. سکینہ علی اکبر کو بہت چاہتی ہے، جناب سغرا کو علی اکبر سے بڑی امیدیں تھیں. جبھی تو خط میں لکھا تھا کہ بھیا علی اکبر تم بھی سغرا کو بھول گئے. اگر موقع ملا تو میں عرض کروں گا قاصد سغرا کا حال. لیکن آج تو اتنا کہ جب علی اکبر نے اذان دی ہے تو حسین آسمان کا رخ کر کے یہی کہہ رہے ہوں گے پروردگار اس شبیہ رسول کی آواز. اور جب زینب کی سماعت سے علی اکبر کی آواز ٹکرائی ہوگی تو عجب نہیں نجف کا رخ کیا ہو، عجب نہیں نجف کی طرف رخ کر کے کہا ہو شیر خدا میرے علی کی خیر. وقت گزرا، ایک مرتبہ سب چلے گئے، علی اکبر آئے کہا بابا میدان میں جانے دو بابا. میں نے سنا نہیں یہ پڑھا یہ جملہ کہ علی اکبر نے بابا سے جب اجازت مانگی تو یہی کہا میرے لال مجھ کو جب نانا کی زیارت کرنا مقصود ہوتی تھی میں تیرے چہرے کو دیکھ لیتا تھا میرے بچے، میں تجھ کو اجازت کیسے دے دوں؟ اور جب علی اکبر نے اصرار کیا ہے نا کہا کہ تم پر تمہاری پھوپھی کہاں ہے، تم پر تمہاری ماں کہاں ہے. اگر آپ صاحبان اولاد مجھے یہ بتاؤ جب باپ اجازت نہیں دے رہا ہے تو ماں کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہوں. جب باپ روک رہا ہے تو ماں کیا کرے؟ آئے کام میدان میں جانے کی اجازت ہے مانے والوں نے کیا کہا میرا لال تم کو تمہاری خوشی نے مانا. لیکن ماں نے بھی کہا
اب مجھے بتاؤ ہزاروں ٹوٹی کیا ہے؟ حق اور فرض کا ٹکراؤ، اب فرض کو کیسے ادا کرے ٹوٹی؟ کب کہ امت جاؤں میں جانے میں ایک سوال ہی کیا اس کے بعد اجازت دے دی کب میرا نام اتنا بتا دو کہ 18 برس چکیاں 20 برس کسی دن کے لیے پایا میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں حسین سے زینب کو محبت کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا چھوٹی اماں آپ نے ساری قربانیاں برداشت کی بھیا حسین کے لیے، اب خنجر ایک ہے گلے دو ہیں، ہم کو قربان کر دیجئے، آپ ہم کو بچا لیجئے، آپ کا بھیا حسین قربان ہو جائے گا۔ یہ جملہ سننا تھا، زینب نے کہا جاؤ علی اکبر، علی اکبر خدا حافظ۔ اجازت دینے کے بعد بھی مقصد میں یہ جملے موجود ہیں کہ اب جب علی اکبر نکلنے لگے نا، اب جو علی اکبر نکلنے لگے تو 40 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا گرا اٹھا گرا اٹھا گرا۔ اسلامی کا کہنا یہ ہے ایسے معلوم ہوتا تھا، جملہ یاد رکھیے گا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکلا۔ جب بھی علی اکبر نکلنے لگتے تھے کوئی نہ کوئی روک لیتا اور کوئی پیچھے سے دامن کھینچتا۔ اللہ سمجھ گئے بھائی، اگر لائلہ روکتی بازو پکڑتی، زینب روکتی بازو پکڑتی، محسوس یہ ہوتا ہے یہ کوئی کمسن ہے۔ سمجھ گیا آپ یہ کون ہے؟ یہ علی اکبر کی چھوٹی بہن سکینہ ہے۔ بھیا علی اکبر، بھیا علی اکبر، ہم کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مجھے نہیں معلوم علی اکبر کیسے نکلے، علی اکبر کیسے میدان میں آئے، لیکن بس اتنا ہے اللہ سنو، اب بات کے مرنے سے کمر ٹوٹی، بس اب اس سے زیادہ پڑھنا پاؤں گا، میں اس سے زیادہ پڑھنا پاؤں گا۔ اللہ ایک مرتبہ جب علی اکبر کو روشن کر دیا، جب علی اکبر چلنے لگے تو پیچھے پیچھے کمر کو پکڑے تصور، خدا آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے، لیکن حسین کی بے قدری سنو گے، علی اکبر آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے کمر کو پکڑے ہوئے، یا بنیا مہلک مہلا، یا بنیا مہلک مہلا، یا بنیا مہلک مہلا، میرے بچے آہستہ، میرے بچے آہستہ، میرے بچے آہستہ۔ اللہ جب علی اکبر نے باپ کی آہٹ محسوس کی، پیچھے مڑ کر دیکھا، تھوڑے سے زمین پر آئے، کہا بابا آپ تو مجھ کو رخصت کر چکے، کہا میرے لاش کہ میں نہیں آ رہا ہوں، تیری محبت کھینچے دے رہی ہے، تیری محبت کھینچے دے رہی ہے۔ علی اکبر میدان میں آئے، آ گئے علی اکبر میدان میں، باقی باتیں پھینکی تھی مجلس میں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے آواز دی، بابا میرا آخری سلام قبول کرو، بابا بابا میرا آخری سلام قبول کرو۔ اداکاروں علی اکبر نے جب بات کہی، جملہ سنیں گے، اب تک جو بھی شہید آواز دیتا تھا کہتا تھا آقا میری مدد کو آؤ، آقا میری مدد کو آؤ۔ علی اکبر نے مدد کو نہیں بلایا، جانتے تھے کمر ٹوٹ چکی ہے، لیکن یہ باپ کی محبت تھی، بیٹے کی آواز پر دوڑے، کمر ٹوٹا ہوا 57 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، چلے چلا نہیں گیا، چلا
برچی کی علی رہ گئی ہے. ایک مرتبہ خلیل فخر خلیل کربلا نے آپ تینوں کو سمیٹا. یا دادا ابراہیم آ جاؤ. علی اکبر کے سینے سے گھٹنوں کو ٹیک کر برچی کی علی نکالنا چاہیے. ہاتھ کعبہ نہیں, برچی کی علی کے ساتھ کلیجا. تمام ہو گئی مسجد. عزادارو, آپ یہ سنتے ہیں نا کہ علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے حسین نے بچوں کو بلایا. پہلی منزل پر بچوں کو آواز نہ دی. سن لو مسجد تمام ہے. پہلی منزل پر بچوں کو آواز نہ دی, بلکہ معلوم ہے حسین نے کیا کیا. 57 برس کا بوڑھا مجاہد, 58 برس کی لاش. یہ وہی ہے جس نے خود کو روک دیا تھا. کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کا لاشا اٹھاتا ہے. ایک مرتبہ چہرے سے چہرہ ملایا, سینے سے سینہ ملایا. چاہتے تھے علی اکبر کے لاشے کو لے چلے, چلا نہ گیا. لاش کو رکھا, کہا بچوں آؤ, بھائی کا لاشا لے چلو. عزادارو جملہ سنو, جب علی اکبر زندگی میں خیمے سے نکل رہے تھے تو قیامت برپا تھی. مجھے بتاؤ, جب حسین بچوں کے ساتھ خیمے میں لاشے علی اکبر لے کر پہنچے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوگا. خیمے میں ماتم شروع ہو گیا. واہ علیہ, واہ حسینہ, ماتم حسین. یا علی. Say